हेलो वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मौका विद मोइज। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप पे बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार who had the longest tenure as chief justice after इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी retired as the chief justice, हमने देखा कि उनकी चीफ जस्टिसशिप के ऊपर, उनके टेन्योर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सिमिलरली हमने कराची में देखा कि सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उसके खिलाफ अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया। और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस गुलजार के आखिरी दिन सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और ये पाबंद किया सिंध हुकूमत को कि वो लेजिस्लेट करके हकीकी मायनों के अंदर डिवॉल्व करें उन अथॉरिटी को कि जो आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट्स को देता है। इन तमाम इश्यूज पे और इन तमाम डेवलपमेंट से बात करने के लिए हमने आज दावत दी है प्रोमिनेंट लॉयर, टॉक शो होस्ट, कॉलमिस्ट मोइज जाफरी को। मोइज, हाउ आर यू? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। So मोइज, सबसे पहले तो आपने अभी कॉलम भी लिखा रिसेंटली अबाउट चीफ जस्टिस गुलजार्स टेन्योर, एंड एज अ लॉयर हु प्रैक्टिसेस बिफोर द सिंध हाई कोर्ट, you've seen Justice Gulzar's journey from the Sindh High Court to the Supreme Court. तो आप उनके ये करियर को, जुडिशल करियर को, और खास तौर पे जो आखिरी 2 साल थे इनके एज चीफ जस्टिस, उनको किस तरह देखते हैं? जी मोइज, मैंने मतलब आई जस्ट स्टार्टेड आफ्टर माय लॉ डिग्री एंड वेरी ब्रीफली जब मैंने उनको, मेरे ख्याल से 5th मोस्ट सीनियर थे वो, जब मैंने उनको देखा था, वो उस वक्त तो एक बिल्कुल अलग माहौल था। गुलजार साहब की एक तारीफ हमेशा से की जाती है और मैं भी करना चाहूंगा कि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इल्जामात नहीं थे। ही वाज ऑलवेज इम्पेकेबली फाइनेंशियली ऑनेस्ट, और वो आज तक उनकी जात के हवाले से कम ये बात परसिस्ट करती है। गुलजार साहब ने लेकिन जो एक नई रूप और नई जिंदगी जो हमने देखी, वो उनके पैनामा केसेस के हवाले से जो उन्होंने एक पोजीशन ली, एक बहुत ही एंटी करप्शन पोजीशन, जो कि कोई बहुत ज्यादा वेल रीजन्ड फैसला नहीं था उनका, लेकिन बहरहाल था जो था। उसके अलावा यासिर कुरैशी ने अपने आर्टिकल में भी प्रिज्म डॉन के लिए जो ये रिइटरेट किया है कि गुलजार साहब की एक्चुअल स्टोरी जब बिगिन करती है, एक्चुअल पॉपुलर स्टोरी, जब उनको 2 इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस पे बिठा दिया गया। एक तो कराची बदअमनी केस की कंटिन्यूइंग मैंडेमस की इम्प्लीमेंटेशन बेंच, और दूसरा वही पैनामा केसेस की ओवरसाइट की इम्प्लीमेंटेशन बेंच। ये कराची इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो उन्होंने किया, उस हवाले से मैंने लिखा भी है, और फिर उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस, उनकी लेगेसीज के अलावा कुछ होगी भी नहीं। बस उसके अंदर मेरी लिखत के बाद उनका जो आखिरी दिन के ऊपर फैसला आया, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो एक तुर्रा इम्तियाज जरूर है। उन्होंने आखिरकार एक फैसला ऐसा कर दिया जो कि अगर अपने पहले दिन कर देते तो फिर पूरे अपने टेन्योर के अंदर अगर उसी की पुलिसिंग कर रहे होते तो ना उन्होंने मास्टर प्लानिंग करने की कोई शौक जाहिर करना होता, ना उन्होंने नस्ला टावर गिराना पड़ता, ना उनको कुछ करना पड़ता, अगर वो बस पहले दिन ये फैसला सुना देते जो उन्होंने 18 महीने से रिजर्व करके रखा हुआ था, और फिर उसके बाद 18 महीने इस बात पे सर्व कर देते कि वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट होते हुए जरूर देखें, ना कि चीदा मामलात में खुद जो है वो इंटरफियर करके खुद फैसला करें कि एक बिल्डिंग को कितना ऊंचा होना चाहिए, एक पार्क को कितना बड़ा होना चाहिए, और गटर बगीचे को गटर होना चाहिए या बगीचा होना चाहिए। बहरहाल जो उन्होंने किया, उसकी अब इन्फोर्समेंट होगी या नहीं होगी वो हम देखेंगे। सिंध गवर्नमेंट कितने सीरियसनेस से लेगी इसे, एमक्यूएम कितने सीरियसनेस से पुश बैक करेगी, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला इमरान टिवाना को फॉलो करता हुआ ही, और ये मैं इसलिए रिइटरेट करूंगा इसलिए कि एक फैसला ऑलरेडी था इन द फील्ड, यानी कि और भी आसान था कि लोकल गवर्नमेंट का फैसला जल्दी आ जाता। और फिर मंसूर अली शाह साहब की एक उम्दा जजमेंट थी जिसको इटसेल्फ 2015 में साकिब निसार साहब ने ओवरटर्न किया था, और वो किन रीजन से किया था, दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इटसेल्फ। लेकिन फिर भी इमरान टिवाना ने जो अपने 4 कॉर्नर्स के अंदर कहा हुआ था वो काफी था, और उसी को रिइटरेट गुलजार साहब ने किया। और सिंध हुकूमत की जो ये कैप्चर की कोशिश है लोकल गवर्नमेंट पोजीशंस की, उसको भी उन्होंने सही रिइटरेट किया। बट माय इशू इज कि अगर इनका पहले दिन से ये ख्याल था कि मास्टर प्लानिंग जो है वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, तो फिर एज चीफ जस्टिस खुद क्यों कर रहे थे? और मेरी ये समझ से बाहर है। और उन्होंने फिर जो लड़ाइयां ली, उनको उनके मंतकी अंजाम तक सिर्फ वहां पहुंचाया जहां मिडिल क्लासेस इन्वॉल्व थी और उनकी इंटरजेनरेशनल जमा पूंजी इन्वॉल्व थी। वरना जहां उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई ये कैंटोनमेंट एरियाज को कमर्शियल गेन के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो पहला सवाल ये था, और उनको खुश करने के लिए 2 शादी हॉल्स बंद हो गए और एक मॉल जो है वो कॉलेज बन गया। लेकिन सवाल उनका ये नहीं था कि आप कमर्शियल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। सवाल उनका बुनियादी ये था, जब जिस जमीन को आपको वाजे अस्करी इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए, तो भाई रियासत को वापस दें। इसके प्लॉट काट के आप बेच भी नहीं सकते, ये रेजिडेंशियल यूज के लिए भी नहीं इस्तेमाल हो सकती।
اور اگر اب یہ آوے کا آوا بگڑ چکا ہے تو کم از کم آپ تو واپس کریں. تو کہاں وہ سوال اور کہاں گلزار صاحب. بہرحال اور کم از کم جی. آپ نے اپنے کالم میں نشاندہی کی تھی اس بات کی بھی کہ بہت سارے اسلام آباد کے اندر ججز کو اور دوسرے پریویلیج طبقوں کو پلاٹس ملے جو کہ اسلام آباد کے بھی ماسٹر پلان میں نہیں تھے, اور ان پلاٹس کے جی اندر جو ججز کو دیے گئے مختلف ججز کو, اس کے اندر کچھ پلاٹس جسٹس گلزار کے بھی شامل تھے. جی, یہ مطیع اللہ جان صاحب کی سٹوری تھی. میں تو کوئی تحقیق, پرائمری تحقیق میں تو نہیں کرتا, لیکن میں ضرور کریڈیبل تحقیق کرنے والوں کو فالو کرتا ہوں. یہ مطیع اللہ جان صاحب کی سٹوری تھی کہ کم از کم 2 پلاٹ اور شاید 3 پلاٹ, جن میں سے ایک تو ججز کو ملے تو گلزار صاحب نے بیلٹنگ کے لیے اپلائی کیا, اور دوسرا شاید ججز کی فیملیل بیلٹنگ ہوئی اور ان کی فیملیز کو ملے. اور میں اس پہ کلیئر نہیں ہوں, لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے اس پہ سٹوری ضرور کی ہے کہ ان کے مطابق ججز فیملی ممبرز نے بھی بیلٹنگ میں اپلائی کیا سپریم کورٹ کے کسی کوٹا کے اندر. اب اطہر مین اللہ صاحب نے ایک بہت عمدہ اور ایک بہت نیسیسری ججمنٹ دی ہے. پہلے تو انہوں نے فوج کے کیپچر کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے ذرا نیوی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ 1500 میل پانی سے دور, ساحل سمندر سے 1500 میل دور آپ کو زمین کی ضرورت کیا ہے, اور پھر اس زمین کے اوپر گولف کلب بنانے کی ضرورت کیا ہے, اور اب ایک پارٹنرشپ کلب بنانے کی ضرورت کیا ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ سوسائٹی, جس کے اندر ججز جو ہیں وہ آپ کو یہ تو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہیں, لیکن جب بیلٹنگ کا وقت آتا ہے تو وفاقی حکومت کی بیلٹس کے اندر اپنا نام ڈال دیا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے بالعموم فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ بیلٹنگ کا جو یہ اسکیم ہے کہ اسلام آباد میں سیکٹر کاٹے جاتے ہیں, پھر اس کے اندر 50 لاکھ کے پلاٹ کو 5 لاکھ میں دیا جاتا ہے, یا 5 کروڑ کے پلاٹ کو 50 لاکھ میں دیا جاتا ہے, اس کو ایٹ جینیسس انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا کہ یہ عوام کی زمین جو ہے یہ ہماری ہے, اور اس کو اگر کٹ ریٹ پہ دیا جا رہا ہے تو یہ کسی کی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ دے سکے. لہٰذا یہ جو لاس ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے ایکسچیکر کو, ایک غریب ملک کے ایکسچیکر کو جس کے پاس ویسے ہی وسائل کی تنگی ہے, تو اس کا یا تو آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کو نقصان پورا کرنا چاہیے. اور جب تک یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی کاٹ پیٹ کے ایک دوسرے کو الاٹ کرنا بند کریں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو کہ گلزار صاحب دیکھ سکتے تھے, لیکن بہرحال دیکھنے کے بجائے اسے مفید ہوئے. اچھا, ایک اور جو میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہسٹری بھی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کا دور ہو, ثاقب نثار صاحب کا دور ہو, لیکن ایک اور آئی تھنک کورٹ کے لیے جو بڑا انپریسیڈنٹڈ میں کہوں گا کہ سرکمسٹانسز تھے اس دور میں, کہ ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشل ٹینشنز تھی بٹوین ڈفرنٹ ججز, وہ دوز کیم ٹو دی فور. ہم نے دیکھا کہ اوپن کورٹ کے اندر فار ایگزامپل 2 ججز کی جس طرح سے ڈبیٹ ہوئی, اس میں سے ایک جو جونیئر جج تھے ان کی اور ایک سینئر جج کے درمیان جس طرح کے ٹینشن ہم نے دیکھنے میں آئی, اور اس کے بعد بڑا ہی آپ دیکھیں گے, آپ شاید اگری کریں کہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی جہاں پر اب کے جو چیف جسٹس ہمارے ہیں آنریبل, وہ ایک اور جج کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کیا. یہ بھی بڑی کویسچنیبل بات ہے کہ کیا اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی, کیا اس طرح کی بات اپروپریٹ تھی یا نہیں تھی. اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ کس طرح فار ایگزامپل حامد خان صاحب نے کہا کہ جی گلزار ڈاکٹرن ہے کہ جہاں پہ کچھ کیسز جو ہیں وہ نہیں فکس کیے جاتے ہیئرنگ کے لیے, کچھ کیسز فوراً فکس کر دیے جاتے ہیں. سو جو کورٹ کی انڈیپینڈنس تھی اور اس کا جو پرسیپشن تھا کورٹ کی انڈیپینڈنس کا, کیا آپ کے خیال میں اس کو بھی ایک دھچکا لگا اس دور کے اندر؟ بالکل لگا ہے, میرے خیال سے ایک کھلی فرکشن ہے. آپ اس کو ایک جنگ کا سما بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ بندیال صاحب کی ججمنٹ میں اول تو آپ نے جو ذکر کیا وہ, اور پھر اس ریکارڈنگ آف پروسیڈنگز جو کہ مہیا کرنا سب کو غیر قانونی قرار دیا تھا ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے, وہی ریکارڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے وربٹم ججمنٹ کے اندر کوٹ کرتے ہوئے ایک وکیل کی نیت ظاہر کرنے کی یا ان کے ایکچوئل بیان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل نوٹ ہے منیب صاحب کا, اس کے اندر بھی جس طرح کی مطلب جو غصہ ظاہر ہوتا ہے اور جس لیول پہ ظاہر ہوتا ہے, میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے اور ایکسٹراڈنری ہے, اور یہ دکھاتا ہے کہ ایک فریکچرڈ کورٹ ہے, اور اس فریکچرڈ کورٹ کے اندر جو لائنز ڈرا ہوئی ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ انا پر مبنی ہیں, جو لائنز ڈرا ہوئی ہیں, اور بہت ساری آئیڈیولوجیکل بھی ہیں, اور انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اور اس کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے وہ تو ظاہر ہے ہم اگلے 2-3 سالوں میں ہی دیکھیں گے. اچھا, اور اب کیونکہ ہم نے بات کی جسٹس گلزار کے ٹینیور کی, تو آئی تھنک اہم ہے کہ تھوڑی ہم بات کر لیں جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹینیور کی بھی, کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اینڈ فار پیپل ہو نو ہم اینڈ ہو سین ہم ان کورٹ, ہی از نون ٹو ہیو اے پلیزنٹ اینڈ اے ویری پولائٹ ڈسپوزیشن. سو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو یہ ٹینشنز آئی ہیں, جو جس طرح آپ نے کہا کہ فریکچرڈ ہے, کہ تھوڑا سا جو ہے دے ول بی ہی ول ٹرائی ٹو بلڈ
bridges where there are chasms, but नजर ये आया है कि शायद इस फैसले से कम जो जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के अंदर आया है कि जो टेंशन्स हैं ये किसी भी वक्त थमने का नाम नहीं ले रही और शायद ये टेंशन्स बरकरार रहें अगले 10-11 महीने में जो जस्टिस बंदियाल का टेन्योर है. So do you agree with this analysis or do you think कि कोई बेहतरी आएगी और शायद ये टेंशन्स कम हो going down the road? देखिए, बंदयाल साहब ने दरखास्त की थी और ऐलान किया था कि जजेस के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, जजमेंट्स पे तनकीद होनी चाहिए. तो मैं अपनी तनकीद जो है वो इस जजमेंट तक ही महदूद अगर रखूं तो, और बंदयाल साहब एक बहुत बेहतरीन जज हैं, उनके बहुत इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स हैं. वो बारहा कहते हैं और उनके साथ एडिशनल नोट में मुनीब साहब भी बारहा कहते हैं कि देखिए, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन में मेरिट्स पे नहीं जाया जा सकता, और क्योंकि मेरिट्स पे नहीं जाया जा सकता इसलिए शायद ये रिव्यू का फैसला जो है वो गलत है जो मेजोरिटी ने अनाउंस किया है. फिर उसी रिव्यू के अंदर बहुत सारी चीजें कोट करते हुए, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट भी कोट करते हुए बंदयाल साहब ये भी कोट करते हैं कि एफबीआर की कमिश्नर की रिपोर्ट के अंदर 1,25,000 पाउंड का जिक्र है जो कि काजी साहब के साबिक पार्टनर ने उनकी अहलिया को दिया हो. अब ये जो फैक्ट है ये ना सिर्फ मेरिट्स का फैक्ट है, ये ऐसा मेरिट्स का फैक्ट है जो कि ओरिजिनल जजमेंट के वक्त पे सामने ही नहीं था, और जिसको मेरिट्स का हिस्सा बनाने की कोशिश का इल्जाम उस बेंच पे लगता है कि उन्होंने ये सौंप दी थी काजी फायज ईसा के हाथ में रिपोर्ट जो कि वो लेना नहीं चाहते थे. अब अगर ऐसा है कि इसके मेरिट्स डिस्प्यूटेड हैं, जाहिर है कोई फाइंडिंग ऑफ फैक्ट इस पे नहीं है, एक इल्जाम है, एक आफ्टर द फैक्ट इल्जाम है, उसका जिक्र क्यों हो रहा है जजमेंट में अगर मेरिट्स के ऊपर एक चीज का एक्सेस नहीं है. लिहाजा देखें, ब्रिजेस, चैसम्स, आई डोंट नो, बट दिस इज क्वाइट अ स्टार्ट. ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में. और बहुत से एनालिस्ट ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या, और यकीनन जजेस की ये नीयत तो नहीं होगी, लेकिन क्या ये फैसला गवर्नमेंट को एम्बोल्डन करेगा और उनके क्लेम्स के क्यूरेटिव रिव्यू होना चाहिए, क्या उन क्लेम्स को भी एम्बोल्डन करेगा? बिल्कुल करेगा. कैसे नहीं करेगा. आपने देखिए, मेरे ख्याल से जो रिव्यू का फैसला था ना, जो बाकर साहब की मेजॉरिटी स्पीयर हेडेड पर क्यूरियम आया है, यानी कि एज अ कोर्ट आया है, किसी एक जज के नाम से नहीं, बाकी सब जजेस के नाम से, उसकी कोशिश मेरी नजर में तो ये थी ना कि वो एक चीज को वो थामे, इस मसले को वो बाम रखे वहां जहां पे जख्म थे. कोई पर्सनलाइज्ड कमेंट नहीं हुई, कोई पोजीशन नहीं ली गई उस फैसले में, अदर देन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है. बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया. बहुत कोशिश की गई कि एक जुडिशियल एरर को ही आइडेंटिफाई किया जाए. एरर क्यों था, मैलिस इन फैक्ट के साथ कैसे जुड़ता था, ये सारी बातें नहीं की गई रिव्यू में. सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट फैसला आया, और मेरा ये ख्याल था कि अब इसके बाद जो है वो मामला जो है विल कम टू रेस्ट. अब क्यूरेटिव रिव्यू का तो सवाल ही नहीं है, देयर इज नथिंग टू क्योर. एक चीज जो है वो सेटल हो गई है, लेकिन नहीं, उसके 5 दिन बाद. और देखिए, मुनीब साहब का जो एडिशनल नोट है वो तो लिखना शुरू ही जब हुआ है, जब माइनॉरिटी रिव्यू जजमेंट सामने आ चुकी है, इसीलिए वो एडिशनल नोट एड्रेस करता है उस जजमेंट को. यानी उसका सब्सटैंशियल पार्ट जो है वो तो उस जजमेंट के बाद लिखा गया है. अब ये सब क्या है, इसकी वजह से ऑब्वियसली मैं अगर हुकूमत होता और मैं एक हारी हुई चीज को के बाद ये देखता, तो मैं तो इसको अपनी एक छोटी सी जीत ही समझता, जहां पे न्यूमेरिकली अब सवाल उठा हुआ है कि थी भी ये मेजॉरिटी रिव्यू जजमेंट या नहीं थी. थी भी तो नीयत क्या थी, रिव्यू के स्कोप के अंदर थी या बाहर थी, मेरिट्स पे टच कर रही थी या नहीं कर रही थी. तो देखिए, मेरे नजर में तो मसला सिर्फ ये है कि अब हुकूमत की सेल्स के अंदर से हवा निकल चुकी है इस मामले पे, और ये अब एक बहुत कंटेंशियस मामला होगा अगर इसको फिर से उठाया जाए. वरना ये एक छोटी मोटी विक्ट्री तो है. अगर फरूख नसीम साहब उतनी अथॉरिटी कमांड करते अपनी हरकतों के लिए, जो कि इस सिलसिले के शुरू में कमांड किया करते थे, जब वो उन्होंने फैजाबाद धरने के रिव्यूज फाइल किए थे और ईसा साहब का नाम ले लेके एमक्यूएम की तरफ से और पीटीआई की तरफ से उनकी जात पे इल्जाम लगाए थे, अगर आज उनके पास इतनी ताकत होती तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग होती. अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जो एडिशनल नोट था उसमें देखा गया कि ये भी कहा गया कि क्योंकि मंजूर मलिक साहब रिटायर कर गए थे तो आप साइन नहीं कर सकते इस ऑर्डर के ऊपर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जिन्ना हॉस्पिटल्स वाले केस की, जिसका आपने उस वक्त भी उसके ऊपर एक कॉलम लिखा था, उसके अंदर भी इसी तरह से था कि जस्टिस साकिब निसार ने अपने आखिरी दिन शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया था. बाद में जब इजाज़त एहसन साहब की जजमेंट आई तो उन्होंने उसको साइन किया था. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये भी आई थिंक एक नोवेल लीगल प्रिंसिपल है कि आप अगर एक जज नहीं रहे हैं तो आप अब डिटेल जजमेंट के ऊपर भी साइन नहीं कर सकते. Whereas in the past the Supreme Court has held कि अगर जजमेंट आ गई है और डिटेल रीजंस बाद में आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर साइन कर सकते हैं. जी बिल्कुल. देखिए, मैं इसकी जो बेस मंतक है उसमें जाए बगैर, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर तो एक सेटल प्रिंसिपल है कि शॉर्ट ऑर्डर इज द जजमेंट. उसकी एक्सपेंशन जो है वो महज एक्सपेंशन है जो जजमेंट आती है. इसी की अंडरस्टैंडिंग सिविल प्रोसीजर में भी आती है कि
ایک ججمنٹ کا اعلان جو ہے وہ ہوتی ہے ججمنٹ، اس وقت جج تھا یا نہیں، اس اعلان کی وجوہات جو ریکارڈ ہوتی ہیں وہ صرف ایک ٹائم کی ایکسپیرینس ہی سمجھی جاتی ہے کہ اس وقت ریکارڈ نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کورٹ پہ کہ جس وقت یہ فیصلہ شارٹ آرڈر کے تحت آیا تھا اس وقت ان جج صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ تھی، جو ساری باتیں بعد میں جا کے لکھی گئیں. اب اس کے اندر سے آپ اگر مین میخ نکالیں گے تو پھر تو ابھی ثاقب نثار صاحب نے کانسٹیٹیوشن 1 بھی ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ کون لکھے گا؟ بالکل بالکل. اچھا ایک اور اب جو ہم تھوڑی سی اگر ہم لیگل سے پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ ہم نے بات کی انیشل جب ہم نے ایک شو شروع کیا لوکل گورنمنٹس کی، اور ہم نے کہا کہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جانب سے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے، لیکن جو پیپلز پارٹی کا رسپانس ہے دیٹ ہیز بین رادر لوک وارم. ان فیکٹ کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے کوشچن بھی کرا اور یہ کہا کہ جی سندھ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پنجاب کے بارے میں اس طرح کی ججمنٹس نہیں آتی، جبکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی بھی لوکل گورنمنٹس کو سپریم کورٹ نے حال ہی میں ریوائیو کیا تھا. اب بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال یہ کہ پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو 2015 کے لوکل گورنمنٹس ایکٹ میں ریسنٹلی امینڈمنٹس ہم لے کر آئے ہیں، ہم نے آلریڈی پریمپٹیولی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو کمپلائی کر لیا تھا. ہم نے تو اب ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اینی فردر اسٹیپس ٹو کمپلائی ود دی سپریم کورٹس ججمنٹ. تو اس سٹانس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹانس ٹھیک ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہپوکریٹیکل سا سٹانس ہے کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہماری جو اسپیس ہے اس کو یوسرپ کرتی ہے، اس کو انکروچ کرتی ہے، اور پھر آپ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے؟ بالکل منافقت ہے، بالکل بدنیتی پر مبنی ہے، لیکن یہی چیزوں کا شک کیونکہ سب کو تھا، اسی لیے یہ فیصلہ آخری دن آنے کا نہیں تھا. یہ وہ فیصلہ تھا جس کی پولیسنگ ضروری تھی سپریم کورٹ کی طرف سے. نسلا ٹاور کو گرا دیا، ابھی تک نہیں گرا، بم سے اڑا دو، کچھ کر دو، کیا کر دو کرنے کے بجائے یہ سپریم کورٹ کا کام تھا کہ یہ خدشات ہر لیگل اینالسٹ ظاہر کر رہا تھا پہلے دن سے کہ آپ دیکھیں گے فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد قوانین 2-3 دفعہ بدل چکے ہیں، اس میں ابہام رہے گا. آپ دیکھیں عمومی طور پہ ڈائریکشن تو دے دی کہ آپ اپنے تمام قوانین کو ریوزٹ کریں، یہ سالڈ سویج مینجمنٹ بورڈ، کے ڈی اے، ماسٹر پلاننگ، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کر کے چھوڑ جانا جب آپ کے پاس موقع تھا. اگست 2020 سے لے کے یہ آج تک ریزرو رہا تھا اس مہینے کی شروعات تک، تو یہ چیزیں کوئی بھی ہائی لائٹ کر سکتا تھا کہ دیکھیں اس میں مسئلے آئیں گے. ایک حکومت ہے جو کہ چمڑی ہوئی ہے پاور سے، جس کا وفاق کے اندر اب کوئی لاجیکل پرسپیکٹو نہیں ہے. اب وہ رہے گی ہی ایک صوبے کی پارٹی. اگر آپ ان کے ہاتھ سے یہ صوبے کی اتنی ساری طاقتیں لے لیں گے تو وہ ایک فائٹ ٹو دا ڈیتھ کرے گی اس کے لیے. اور آپ سنا کے چلے گئے تو اب بھگتے ہیں. اب ایم کیو ایم کو اثر نو اس پورے معاملے کو، اور ایم کیو ایم صرف نہیں، تمام جو کراچی کے لیے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، اب ان کے لیے ایک اثر نو لڑائی شروع ہوگی. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس گلزار کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی فردر پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، کنٹیمپٹ کی، تو جو باقی ججز ہیں وہ کتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں اس معاملے کے لیے. جی ایگزیکٹلی، دیکھیں نا، بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. یہ دیکھیں اب یہ انٹرپریٹیو اسکوپ آپ نے چھوڑ دیا کہ کتنا امینڈ کرنا ہے KWSB ایکٹ، کتنا امینڈ کرنا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، کتنا امینڈ کرنا ہے. اب وہ اس کے اندر بھی وہ زبر کو زیر بنا کے چھوڑ دیں اور کہیں ہم نے کر دیا تو آپ تو یہ اگلے 10 سال تک لڑتے رہیں گے. ایسا ہی ہے نا کہ آپ یہ ایکچوئل ڈیولیوشن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا الگ خیال ہے، اور کراچی کے ریزیڈنٹ کا اگر ایک الگ خیال ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے ڈفرینٹلی سوچتا ہے، تو بس لڑتے رہیں. ایک کے پاس لیجسلیچر ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے. دیکھیں اگر آپ پیپلز پارٹی سے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ لے لیں گے تو بچے گا کیا ان کے پاس؟ اگر ایک آپ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ دے دیں گے تو آدھے سندھ کی جو پاپولیشن جہاں رہتی ہے، آدھے سندھ سے زیادہ کی پاپولیشن جہاں رہتی ہے، اگر آپ صرف کراچی اور حیدرآباد کو ہی لے لیں تو وہاں پہ ان کی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ. اور جب وہاں سرٹنٹی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی سرٹنٹی، تو سینکڑوں پولیٹیکل ایکٹرز کو مینج کرنا بجائے ایک لوکل گورنمنٹ منسٹری کو مینج کرنا ایک بالکل الگ کیٹل آف فش ہے. اور یہ کیوں کوئی کرنا چاہے گا اگر اس کے معاملات چل رہے ہیں؟ مطلب پیپلز پارٹی کی آپ ماضی بھی تو دیکھیں، جو انکریمنٹل ہاؤسنگ اسکیم کے نام پہ بحریہ ٹاؤن انہوں نے ملیر کے اندر 20,000 ایکڑ ادھر ادھر کر دیے، اور نظر چشم بدو کے لیے DHA فیز 9 بھی دے دیا. اب یہ سب کیا ہے؟ اب اس حکومت سے اگر آپ طاقت لے کے ایکچولی اس گھر والے کو دیں گے جس کی زمین اور جس کی روڈ اور جس کی گلی کے اوپر خرچ ہونے ہیں، تو یہ عوام کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے نا. بالکل. اچھا ایک پوائنٹ، آپ کا تعلق جہاں پہ قانون سے ہے وہیں آپ کا یو بین ایسوسیٹڈ ود دی میڈیا ایز ویل. یو ہوسٹڈ یور اون ٹاک شو فار اباؤٹ 10 ایئرز. یو ہیو یور اون یوٹیوب چینل ناؤ. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے ان کے لیے بھی کافی مشکلات رہی ہیں. سینسرشپ کی بات کی گئی ہے،
اور امید کی جا رہی تھی کہ ہم اب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پروٹیکشن کی جائے گی ان جرنلسٹ کی کہ جو بار بار سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں, کبھی کوئی اپلیکیشن دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تحفظ فراہم کریں. لیکن ہم نے جو اناگرل ایڈریس تھا پریزنٹ چیف جسٹس کا, اس میں دیکھا کہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہیں. سو ایز somebody who has been associated with the media, do you think that the Supreme Court could have done more to protect the media as well? متی اللہ جان کڈنیپ ہو کے واپس آتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے خلاف کنٹیمپٹ چلا رہی ہے کیونکہ اس نے ٹویٹر میں کچھ کہہ دیا, اور اس کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ میں جب اپیئر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اغوا ہو گیا تھا, تو سپریم کورٹ آرڈر ریکارڈ کرتے ہوئے کہتا ہے alleged kidnapping. اب اس alleged kidnapping کے بعد آج تک وہ معاملہ لگا نہیں. تو یعنی کہ سبق یہ ہے کہ اگر کنٹیمپٹ کرو سپریم کورٹ کی, اس کے بعد اغوا ہو جاؤ, معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا. یہ سچویشن ہے فار صحافیز. بالکل جو بندیال صاحب کی طرف سے بات سامنے آئی, چیف جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے, وہ ان کی اپنی ذات کے حوالے سے تو اہم بات تھی, ظاہر ہے ہی مسٹ ہیو فیلٹ ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ. لیکن جو اس وقت پریس فریڈمز ہیں, جو عمران خان صاحب کا وعدہ تھا پریس فریڈمز کا, اور میں یا تو میں ہوں گا یا وہ ہوں گے جو اٹھاتے ہیں لوگوں کو, اگر میرے دور میں کوئی اٹھا لیا گیا اور اب وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا تو کوئی اور معاملہ تھا, اچھا وہ کون ہے میں جانتا نہیں ہوں. یہ تو ایس سی سی پی کے افسران تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن لیک کر دی جاتی ہے وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ہوا کرتا تھا ایم شور, لیکن 2022 میں ان دی ایج آف ڈیجیٹل اینڈ انسٹنٹ نیوز اینڈ کمیونیکیشن, اس چیز کو پرپیٹریٹ ہونا, مسنگ پرسنز بل کا خود بل کا غائب ہو جانا, اور ایک ایسی حکومت کا بالکل بے حس سا رسپانس ہونا, اور آپ کی ذات اور آپ کے کریڈیبلٹی کے اوپر الزام اٹھنا, اگر آپ کہیں کہ آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہے اور پریشر آ رہا ہے, اور آپ کا صحافی ہونا یا نہ ہونا کے اوپر سوال اٹھنا ان این آنسر, یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں. اور بالکل کسی بھی اور ملک کا سپریم کورٹ اگر دیکھتا کہ اتنی ابرج ہو رہی ہیں ڈیموکریٹک رائٹس اینڈ پاورز, تو ایک بالکل الگ پوزیشن ہوتی ہے. اور جو وہ ایک بہت ایکسٹراڈنری طریقے سے صحیح, لیکن عبدالقیوم صدیقی نے جو وہ فائل کی تھی فار ہیئرنگ اباؤٹ جرنلسٹ پریشر, وہ کہیں پہنچتی, وہ کہاں ہے. ایک تو اس بینچ سے لے لیا گیا, چلیں ٹھیک لے لیا گیا, اس بینچ نے بہت غیر معمولی طور پہ اس کو سنوائی کے لیے لگایا تھا, اور یہ بہت غیر معمولی طور پہ پریزنٹ ہوا تھا. لیکن آفٹر آل ویئر از دا جسٹس, ویئر از دا کنورسیشن اباؤٹ اٹ. اب اگر آپ اسی بات تک رہ جائیں گے کہ آپ صحافی سے پوچھیں, آپ ثبوت دیں, آپ کو اغوا جو ہے وہ اسٹیٹ آپریٹرز نے کیا تھا, تو پھر تو کوئی بات نہیں رہی نا, پھر تو آپ alleged کڈنیپنگز ہوں گی جس کی بھی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم موئز. ہم نے آج بات کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس گلزار کے ٹینیور کی, ہم نے بات کی کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹینیور سے, ہم نے بات کی اور ہم نے کور کیا مختلف لیگل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو پاکستان میں. انٹل نیکسٹ ٹائم, کیپ واچنگ.